ہم دنیا کے اندر عالم اسلام پیغام یہ دیتا ہے کہ جو بندہ اپنی عقل سے نکلتا ہے نا کہ میں نے ٹھیک چلنا ہے، صحیح چلنا ہے، کیونکہ عقل انسان کی کامل نہیں ہوتی تو پھر وہ بھٹکتا ہے، لہٰذا اسے رب نے نا معاملہ آسان کر کے دیا ہے، فرمایا اپنی دانش بینش کے پیچھے نہ چل، تو اس کے پیچھے چل جس کے پیچھے تجھے میں چلاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ وحی کے ذریعے، لہٰذا نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان میں کوئی کمی کجی نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے غیر مشروط طور پر بھی جو انبیاء کے پیچھے چلتا ہے اللہ راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، باقی جو اپنے تئیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ خرابی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مالک کو پتہ تھا انہوں نے کسی کے پیچھے تو چلنا ہی ہے، تو رب نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کیا، فرمایا تمہیں ایک نور والا اسوہ دیتے ہیں، تمہیں سجا سوار کے نکھار کے محبوب دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو مسلمانوں تمہیں ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا، تمہیں دروازہ دروازہ خیر نہیں مانگنی پڑے گی، تمہیں میں نے کریم رسول دیے ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس پہلو سے بھی جینا چاہو گے، جس رنگ میں بھی تم چلنا چاہو گے، حضور کا نور پاک تمہیں فیض عطا کرے گا۔ ویسے تو یہ آیہ مقدسہ اپنے عموم پر ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی پیروی کی جائے، نازل ہوئی تھی جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے کچھ معروضی حالات سمجھیے گا، جتنے بھی کفار تھے نا، اسلام مخالف طاقتیں جتنی تھیں وہ ساری کٹھی ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہو گئی۔ معروضی حالات یہ تھے کہ قحط کا زمانہ تھا، صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کڑاکے کی سردی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ اس حالت میں اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کرنا، یہ میرا اور آپ کا دور یہ ڈپریشن کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی لوگ ٹینشن لیتے ہیں، نفسی لڑتے جھگڑتے پریشان ہوتے بدگمان ہوتے، لوگ مسائل زندگی کے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو گئے، نظریاتی مضبوطی نہیں رہی۔ اب سارے قریش سارے کفار اکٹھے آ گئے، حالت بظاہر یہ ہے کہ قحط ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے، نبی پاک نے صحابہ کو بلایا، بھئی اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، بتاؤ، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ آج محبوب کریم نے کسی اور کی رائے کو قبول نہیں کیا، حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے، کہنے نے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ او بھئی تینوں پوچھیا سی کہ تیری گل منی بھی جا سکتی ہے، تے مشورہ کہتے ہی اس کو ہیں جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں، حکم نہ دیں، رائے دیں، قبول بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ سب کے مشورے حضور نے چھوڑ دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یوں ہوتا ہے کہ خندق کھودی جاتی ہے بڑی کر کے، چوڑی خندق، اس میں آگ جلاتے ہیں، اور اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ تیز رفتار سے بھی گھوڑا دوڑا ہوا ہے تو گھوڑا اسے پھلانگ نہ سکے۔ حضور نے رائے پسند کی، لیکن اب یہ خندق کھودنا آسان نہیں تھا، بھوک کے عالم میں کھودنی ہے، قحط میں کھودنی ہے، اور کوئی اس طرح کی نرم زمین نہیں، پتھروں والی زمین اور چٹیل زمین، اس کو کھودنا ہے، مشکل کام ہے بظاہر، بڑی مقدس ہے، بڑی نورانی ہے، بڑی کرم والی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو بھائی، اب یہ نہیں کہ کارکنی کام کریں گے، شاگردی کام کریں گے، مرید ہی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پیر صاحب بھی اگر کوئی کسی وقت اپنے گھر کے سبزی کا شاپر اٹھا لے تو مسئلہ کوئی نہیں، اگر پیر صاحب کبھی مسجد میں جھاڑو دے لیں تو حرج والی بات، کیونکہ اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، تو حرج والی بات کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو حکم دیا وہاں خود بھی حضور نے کام کیا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، کریم فرماتے تھے مجھے تو وہ تھوڑا، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اس حالت میں خندق کھودی۔ ہمارے ہاں نا 4 گھنٹے نہیں صبر ہوتا نوجوان نسل سے، جلدی ہے، شارٹ کٹ چاہیے، فٹافٹ کرو، انقلاب کب آئے گا، جلدی کریں، اور جناب آپ کو اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، اتنے مولوی لوگ تو ٹھیک ہوتے نہیں، فٹافٹ ہے، جلدی ہے۔ مجھے بتائیے، سخت بھی بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائے، کبھی کسی ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی لے جا، ساری کھا جا کے آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ 1 گولی صبح کھانا، ایک چمچ صبح لینا سیرپ کا، ایک وہ کہتا ہے اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو 8 دن کے بعد دوبارہ بھی آنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہ جی مجھے تو جلدی ہے، میں نے ساری دوائی کھانی ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہوگا؟ تھوڑا حوصلہ جو ہوتا ہے نا، صبر، اس سے نا آسانی ہو جاتی ہے، تھوڑا ٹھہر جانا، وقت کا انتظار کرنا۔ اگر کوئی شخص
दोपहर को शदीद एहतजाज करे ना, मुझे गर्मी लग रही है, तो उसके एहतजाज करने से दोपहर को 12 बजे मगरिब का टाइम नहीं होना, शाम अपने वक्त पे जाके होगी। लिहाजा शिद्दत नहीं दिखाएं, हौसला, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये हुस्न है जिंदगी का। कितने दिन ये मुहासरा रहा, वो आके बैठ गए, कुफार, खंदक खोद ली गई। कितने दिन रहा? 1 महीना पूरा। 3 घंटे नहीं लोग सब्र कर सकते, घर में बैठना पड़े तो 1 महीना इन्होंने मदीना तय्यबा का मुआसरा किया, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधे और हुजूर ने इनकी क़यादत की। जब महीना पूरा गुजर गया ना, तो वो जो एक दूसरे को कह के लाए थे ना कि चलो हमला करते हैं, जीतेंगे, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है, वो कहने लगा तू गद्दार है, वो कहता तू गद्दार है, तूने हमें कहा था चल चले, तुम ज़बरदस्ती लाए थे। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। हवाएं तेज़ चली, खाइबो खासर हो के मदीना तय्यबा से वापस लौट गए। इस सारे माहौल में महबूब यूं डट के खड़े हुए कि वो हमारी तरह के लोग जो ज़रा ज़रा सी बातों पे घबरा जाते हैं ना, रब ने उनसे फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये देखो ना, इधर आओ ना, ये देखो तुम्हारे लिए मेरे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना। थोड़ा सा ज़िंदगी में ठहराओ, थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला, मामला फहमी, बगौर चीज़ों को देखना। 3-4 चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से ज़रूर सीखें, ज़रूर, और कभी उनको फरामोश ना करें। एक तो हुजूर की सीरत हमें बताती है कि रवैयों को हमेशा मुस्बत रखें। ये जो मनफी सोचें होती हैं ना, मनफी, हमारे मुल्क का भला क्या हाल किया लोगों ने। वो जी आवाम लड़ती है, सियासतदान खा गए, ब्यूरोक्रेट्स बुरे हैं, और कुछ लोगों का हाल ये है कि जब तक उनके हक में चीज़ें थी सारी ठीक थी, और जब तक से उनके हक से उतरी हैं तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। जब तक कोई मेरे हक में है वो बिल्कुल ठीक है, और जब ज़रा मेरे हक में नहीं है फिर वो बिल्कुल ज़ातियात के झगड़े। पूरी दुनिया में हमने ये माहौल बनाया है कि शायद, मैं मुल्क से बाहर था एक दफ़ा, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान में तो बड़ी खुद गर्जी है, बड़े लोग खुद गर्ज हैं, बड़ी खुद पसंदी है। मैं कहते तेनों इतने बह के किमें पता, हमारे यहाँ तो ये अभी कल सैलाब आया, हम लोग ग्राउंड पे थे, हमने खुद देखा है जिन बेटियों ने मशीन पे, सिलाई मशीन पे बैठ के जहेज बनाया था ना, खुद गरीब बाप की बेटी, उसने भी कहा ये मेरे सारे बिस्तर ले जाओ, सैलाब वालों को दे दो, मैं 3 कपड़ों में गुजारा कर लूँ। इस कौम में सुने, अल्लाह जज़ा दे, तवज्जो कीजिएगा, एक बच्चे को खून, एक बुजुर्ग को खून की बोतल की ज़रूरत होती है, 13 बच्चे गली में खड़े होते हैं कि माज़। इस कौम का दूसरा रुख भी तो कभी देखो ना, इनकी मोहब्बत देखो, शौक देखो, वारफ्तगी देखो, दर्द देखो। ये देखें ठंड है, मेरी भी कुछ तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन आप देखें कितनी बड़ी तादाद में, और जवानों की तादाद ज़्यादा है, तो यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी